السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں کہ میں نے آپ کو زیادہ انتظار نہیں کروایا ہوگا۔ میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں ایک نیا ناول لے کر۔ ہاں، یہ فنیسٹ ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں جو شاعرہ ہیں وہ بہت زیادہ مزاحیہ قسم کی ہیں، مطلب ان کے الفاظات ایسے ہیں کہ بندے کو ہنسی آ جائے۔ اس کے بعد آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور سنیے گا کیونکہ اینڈ میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے۔ تو لیٹس بگن، ہم شروع کرتے ہیں۔ آ بھی جاؤ محراب گانے کے سر پیر ٹانگ ہاتھ سب کچھ توڑتی ہوئی کمرے کی صفائی میں مگن تھی اور اس وقت بیڈ کے نیچے گھسی جوتے ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ اسی اثناء میں تاج کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کو ٹوکا دیا۔ رحاب نے بیڈ کے نیچے سے سر نکالتے ہوئے جل کر کہا، کیا ہے؟ تمہیں امی بلا رہی ہیں۔ تاج نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، کیوں؟ تمہارے کارناموں کی داستان آئی ہے جو اس وقت امی کے ہاتھ میں ہے۔ تاج نے جواب دیا، داستان؟ رحاب نے کچھ سوچتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ پھر اس کے چہرے پر خوشی کے رنگ چمکنے لگے جس پر کنٹرول کرنا اب اس کے بس سے باہر تھا۔ وہ جو پرجوش ہو کر اٹھنے لگی تو اس کا سر بیڈ پر لگا۔ اس نے ہلکی سی کی اور درد کو ٹھوکر مارے کھڑی ہو گئی۔ تاج کو بازو سے پکڑ کے خوشی سے جھومنے لگی اور ساتھ ساتھ اس کی زبان بھی اس سے کہیں زیادہ آگے رقص سے محدود تھی۔ میرا افسانہ لگا ہے جمالو، میں رائٹر ہوئی ہے جمالو۔ تاج حیرانی سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھتی رہ گئی، مگر وہ اسے ایک گول چکر دے کر گنگناتی ہوئی کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ صحن میں امی سبزیاں کاٹ رہی تھیں۔ ان کے پاس ایک ڈائجسٹ اور منی آرڈر کی ریسیپٹ پڑی تھی۔ امی حضور نے اسے سامنے سے آتا دیکھا تو اپنے چہرے پر غصے کے تمام نقوش ابھارتے ہوئے رسالے کی طرف چھری کا اشارہ کرتے ہوئے شدید ڈانٹتے ہوئے کہا، اے لڑکی، یہ کیا ہے؟ تو جانتی ہے اگر تیرے باپ نے یہ دیکھ لیا تو تجھے مار ڈالیں گے۔ مگر اس نے کچھ بھی سنے بغیر ماں کے سامنے سے کسی چیل کی طرح رسالہ اور منی آرڈر ریسیپٹ اچک لی۔ اپنی باریک آواز کو اسپیکر کی طرح اونچا کرتے ہوئے زور سے کہا، اوئے ہوئے، میری محنت کی کمائی، میرے اپنے پیسے، میرے لفظوں کا منائدہ۔ وہ خوشی سے ایک ٹانگ پر جھوم رہی تھی۔ ماں جو پہلے گھر میں رسالہ دیکھ کر غصے میں کوک بوتل کی گیس کی طرح ابل رہی تھی کہ ابھی ڈھکن کھولا اور بوتل باہر۔ اس کی اس ادا پر ہائیڈروجن، میتھین جیسی تمام گیسیں جو جلنے میں مدد دیں ان کا مرکب ہو گئیں۔ رحاب اس وقت بڑے فخر سے تاج کو ڈائجسٹ کھول کر اپنا افسانہ اور افسانے پر کے ساتھ جڑا اپنا نام دکھا رہی تھی۔ اماں جی نے وہیں سے پاس پڑے کدو کو آلائے واردات بناتے ہوئے رحاب کا نشانہ باندھا جو سیدھا اس کی کمر میں جا لگا۔ اس نے اوئی کر کے پیچھے دیکھا تو اماں جی ہٹلر کی چچیری بہن کا ثبوت دینے کے لیے تیار بیٹھی تھیں۔ چھری گھماتے ہوئے کہنے لگیں، کم بخت، تیرے باپ کو رسالے کے نام سے نفرت ہے اور تو ہے کہ کہانیاں لکھتی ہے۔ جب تیری نین مٹکے والی کہانیاں پڑھے گا تو تجھے پتہ چلے گا۔ رحاب کو ماں جی کا اپنی تحریک پر تبصرہ ذرا بھی پسند نہ آیا تھا۔ نشانے کی زد میں آئے ہوئے حصے کو ہاتھ سے سلاتے ہوئے نج سی ہو کر بولی، گھر ہے یا قید خانہ؟ کوئی گناہ تو نہیں کیا؟ چھپی تو صرف ایک کہانی ہے، لو لیٹر تو نہیں لکھ دیا کسی کو؟ ابا جی نہ ہوئے کوئی ڈرالر مشین ہو گئے جو سانسوں میں چھیپ کر ڈالیں گے؟ وہ غصے میں کچھ زیادہ بول گئی جس کا اسے اسی وقت اندازہ بھی ہو گیا تو وہ ایک لمحہ رک کر پھر سے بولی، اگر کسی کا انتخاب بھی لگ جائے تو وہ بڑی بات ہوتی ہے، مٹھائی بانٹی جاتی ہے، مگر ایک ہمارا گھر ہے، یہاں افسانہ لگنے پر بھی سہولتیں سنائی جا رہی ہیں۔ آخری جملے تک آتے آتے اس کے لہجے میں کافی اداسی اتر آئی تھی، کسی دکھیارے ناول کی ہیروئن کی طرح۔ مگر ہائے رے قسمت، یہاں کوئی ہیرو نہیں تھا جو اس کے آنسو صاف کرتا اور اس ظالم سماج کے سامنے اس رائٹر کو حق دلواتا۔ ماں جی نے اس کے جذباتی ڈائلاگ سنے تو ہمیشہ کی طرح موقع کی نسبت سے کوئی سرائکی مثال جوڑ کر کہنے لگیں، ماں اندھیرے وچ مر گئی تے دھی نادان بیڑی۔ تو جانتی ہے مجھے پڑھنے کا کتنا شوق تھا، مگر تیرے نانا نے 5ویں سے اٹھا کر تیرے باپ کے ساتھ میری شادی کر دی اور تیرے باپ نے میری خواہش سننے سے پہلے ہی شادی کی پہلی رات سمجھا دیا کہ اسے پڑھنے لکھنے والی لڑکیاں پسند نہیں اور میری دھی مائی چلی ہے زمانے کو پڑھانے۔ اوہ میرے ربا! رحاب نے ماں کو نرم ہوتے دیکھا تو دکھ کی شدت کو بھول کے جھٹ سے ماں کے پاس آ بیٹھی اور لگی
छुरी कांटे से माँ को मक्खन लगाने। अम्मा तेरा ज़माना और था और ये ज़माना और है। मैं कब तुझसे पढ़ने का कह रही हूँ। अफसाना लिखती हूँ, ये अब्बा को कौन बताएगा। अब्बा कौन सा रिसाला पढ़ता है, ये तो लड़कियाँ पढ़ती हैं। और अम्मा तुझे पता है लिखने पर पैसे भी मिलते हैं। पैसों का जिक्र करते हुए वो थोड़ा मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि वो जानती थी अम्मा जी को ऐसे आराम किया जा सकता है, क्योंकि अब्बा हुजूर तो गिन गिन के खर्चे देते थे, जिस पर अम्मा जी को अक्सर शिकायत रहती। अम्मा जी ने पैसों का नाम सुना तो ज़रा चौड़ी हुई, जो रिहाब ने फ़ौरन नोट कर लिया। इसके बाद लगी बातों का अमराद पिलाने। शायद ऐसा भी हो सकता है अम्मा कि मेरी कहानियाँ कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर पढ़ ले और फिर ड्रामा लिखने का कह दे। अम्मा तुझे पता है एक ड्रामे पे 2-3 लाख मिलते हैं। माँ जी ने इसे ख्यालों में लंबी लंबी छोड़ते हुए देखा तो कहने लगी, बस बस, अच्छा ठीक है लिख लेना, मगर मैं आइंदा इस मोए चंद्रे रिसाले को इस घर में ना देखूं। अगर तेरे बाप ने देख लिया और वो तुझे मार मार के चचे वसाए की बकरी जितना कर देगा, जिसकी कुर्बानी भी नहीं हो सकती। रिहाब को लिखने का उन्वान मिला तो वो जज्बात में आके अम्मा के सीने से लिपट गई। अम्मा जी रिहाब की खुशामद समझते हुए फ़ौरन इसे पहले कटे हुए कद्दू का थाल इसके आगे करते हुए बोली, बस बस, मुझे शुगर है, इतना ज़्यादा मीठा मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। जा तू एक कद्दू पका। कद्दू का नाम सुनकर रिहाब का मुंह श्रीलंका के नक्शे की तरह ठिठक हो गया और चिढ़ कर कहा, कद्दू? हाँ और क्या, तेरा बाप जितने पैसे सब्जी के दे के गया है, इसमें बस ये कद्दू ही आ सकते हैं। नाशुक्री मत बन, जाके पका। अम्मा मैंने नहीं खाने कद्दू, मेरे जो पैसे आए हैं तू इनमें से गोश्त ले ले। मेरी प्यारी अम्मा है ना। रिहाब ने अम्मा के घुटने से लगते हुए लाड से कहा। अम्मा जी ने हाथ के इशारे से इसे परे करके पैसे मुट्ठी में बंद करते हुए शौक अंदाज में कहा, ये मैं कमेटी वाली को देती हूँ। पिछले महीने बिजली का बिल ज़्यादा आ गया था तो कमेटी नहीं दे पाई। अम्मा जी अपनी बात मुकम्मल करके वहाँ से जा चुकी थी, मगर वो अब सामने पड़े कद्दू के थाल को देख रही थी। इसकी बातूनी दिमाग में आइडिया आया। इसने चुपके से खिसक जाने में ही आफियत समझी, मगर ताज ने इसे पकड़ लिया। कहने लगी, मोहतरमा राइटर साहिबा कहाँ चली? कद्दू बनाएं कद्दू। रिहाब ने अपने सीने पर उंगली रख के सर हिलाते हुए इतरा के कहा, मैं रिहाब ज़ादी, यानी मुस्तकबिल की मशहूर राइटर, जिसके एक ऑटोग्राफ के लिए लोग लाइन में लगेंगे, वो आज कद्दू बनाएगी। ये सुनने से पहले मुझे नींद क्यों नहीं आ गई। इसके इस ड्रामाई अंदाज पर ताज ने इसकी नकल उतारते हुए कहा, जी बिल्कुल मोहतरमा जनाब, काबिल एहतराम राइटर रिहाब ज़ादी आज कद्दू बनाएगी। रिहाब कड़कर रह गई। पेट फूल की महिदा जैसी शक्ल बना के अपने कमरे में जाने लगी, जिस पर ताज ने हाथ के इशारे से किचन का रास्ता दिखाया। रिहाब ने जल कर कहा, मरो मत, सफाई तो पूरी कर लूँ, आती हूँ। ताज मुस्कुराई। वो खुद किचन में चली गई, क्योंकि इसे पता था रिहाब ने अब कम अज़ कम 2 घंटे से पहले तो कमरे से निकलना ही नहीं है। आखिर निकलती क्यों? अल्लाह दित्ते ख़ानदान का सबसे बड़ा चश्मो चिराग थी, 7 बहनों में सबसे बड़ी, सब पे झाड़ू के ज़ोर से हुक्म चलाने वाली, जो पूरे 10 जमातें पढ़कर इस काबिल हो चुकी थी कि इसे लगता था वो मशहूर ज़माना राइटर्स की फहरिस्त में आ सकती है। भाई ख्वाब बजा थे। अभी इसके सिर्फ 3 अफसाने लगे थे, लेकिन तर्ज़े तहरीर से वो मंचनी हुई राइटर लगती थी। सब इसकी तहरीकों पर जी जान से तबसरा करते, कई तो इसकी फ़ैन लिस्ट में भी शुमार होते, जबकि वो लिखने लिखाने का काम सबसे छुप छुपा कर करती थी फ़ेसबुक के ज़रिए। मगर इसकी बदकिस्मती अब इस राइटर को तख्ती वाह लग गई थी, क्योंकि मुआवजा घर तक आ चुका था। घर का एड्रेस इसने खुद दिया था, क्योंकि अब्बा हुजूर के दिए पैसों से मुश्किल से घर चलता, जिस पर अक्सर घर में झगड़ा रहता। रिहाब इस माहौल को बदलना चाहती थी। अमीर आदमी अफेयर चलाता है, गरीब बच्चे पैदा करता है। वालिद मोहतरम अल्लाह दित्ता साहब ने भी ऐसा किया था। रिहाब ज़ादी के बाद बेटी की ख्वाहिश में 6 बेटियाँ, मगर अल्लाह की मर्ज़ी के आगे क्या किया जा सकता है। बाप अल्लाह दित्ता, बेटी रिहाब ज़ादी, कुछ कन्फ्यूजन हो गई ना। रिहाब अल्लाह दित्ता भला कोई राइटर वाला नाम है? भला हो अब्बा हुजूर के इकलौते पढ़े लिखे दोस्त चचे मजीद का।
جنہوں نے رحاب کی پیدائش کے پورے 3 ماہ بعد رحاب کا نام ہجائن مائی سے بدل کر رحاب رکھ دیا۔ بعد از رحاب نے خود ہی اپنے نام کے ساتھ فیشن کے طور پر زادی لگانا شروع کر دیا، جو بعد میں نام کا مستقل حصہ بھی بن گیا۔ رات کو کھانے کے وقت رحاب ہاتھ میں دہی بڑے کے 3 پیکٹ پکڑے 7 کی بجائے 14 سر لگاتی سب کے سامنے کھڑی تھی۔ آج کی پارٹی میری طرف سے ڈھنکا چکا، کدو کو چھوڑو دیکھو ذرا ادھر سے۔ ساتھ ہی اس نے ایک جھمکا لگایا۔ خوشی میں اتنی مگن تھی کہ دوپہر کی ہوئی عزت افزائی تک بھول گئی تھی۔ وہ تو شکر ہے ابا حضور پیٹ پوجا کر کے رخصت ہو چکے تھے، ورنہ اصل میں ڈھنکا چکا ہو جاتا۔ اماں جی پریشر کوکر کی طرح پل میں گرم ہو گئیں، جس پر تاج نے کونی مار کر خبردار کیا۔ تب تک اماں کے آگے پڑھی نمک دانی رحاب کے تمام زخموں پر نمک لگا چکی تھی، کیونکہ اماں حضور کی یہ تو پرانی عادت تھی، جہاں کہیں احراب کی کوئی حرکت دکھائی دے جو ہاتھ لگا مار دیا، چاہے وہ بیلن ہو یا چمٹا۔ رحاب ان سب وار کا غصہ اپنے چھوٹوں پر نکالتی، کبھی وقت بے وقت ان کے کان کی میل نکال کے، کبھی نمک سے دانت صاف کروا کے، کیونکہ اکثر چھوٹی بہنیں اکلوتا ٹوتھ پیسٹ چھپا دیتیں، مگر رحاب رائٹر صاحبہ ان کی چالاکی سمجھتے ہوئے انہیں نمک سے دانت رگڑنے کا آرڈر دے دیتی۔ یہ تو رائٹر صاحبہ کی معصومانہ سے ظلم ہے، ان معصوم حرکتوں کا پھر کبھی ذکر سہی۔ رحاب نے ایک دکھ بھری نظر سے اماں کی طرف دیکھا، جیسے شکایت کر رہی ہو، اور اب جائے وقار سے فرار ہو گئی۔ دہی بڑے وہیں پڑے رہ گئے، جبکہ پیچھے سے اماں جی نے تاج سے یہ ضرور کہا، کرتی ہوں تیری پھپھو سے بات، لے جائے اسے 2 کپڑوں میں، کہیں یہ نہ ہو ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ اماں راشد لالہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، تاج نے التجائیہ کہا، کم بخت مرد کی تعلیم یا شکل نہیں دیکھی جاتی، جیب پوچھی جاتی ہے، کتنا کماتا ہے، اور راشدہ ہے بھی درزی، ایک دن میں 2 جوڑے سیے گا، 1000 کما لے گا۔ رحاب نے جاتے جاتے یہ لفظ سن لیے۔ اب اس نے کچھ دیر خود کو کمرے میں بند کرنا تھا تاکہ رو رو کے اپنا غم ہلکا کر سکے۔ آنکھوں سے آنسو کا سلسلہ ختم ہوتے ہوتے ناک تک جا پہنچا۔ اس نے دوپٹے کے ایک پلو سے ناک رگڑی اور کاپی پنسل لے کر بیٹھ گئی اور لگی صفحے کالے کرنے۔ ایک خوبصورت داستان محبت، جس کی ہیروئن بہت خوبصورت اور اکلوتی بیٹی، روپے پیسہ کسی چیز کی کمی نہیں، جس کا سارا کام اس کے نوکر کرتے ہوں، کبھی پانی کا گلاس تک نہ بھرا ہو، جو روز اپنے بابا سے کہہ کر 7 اسٹار یا 5 اسٹار میں اپنے دوستوں کے ساتھ ڈنر کرے، جس کا اپنی یونیورسٹی میں ایک مقام ہو، وہ اگر کسی دن چھٹی کر لے تو مانو یونیورسٹی کی سانسیں بند ہونے لگیں، جسے کدو ٹنڈے کا نام تک پتہ نہ ہو، جو کسی دن انڈا بھی بنائے تو سب اس خوشی میں آئس کریم کھانے جائیں، مطلب ایک قسم کی پارٹی۔ مزید قیامت کے آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا کوئی آرمی کیپٹن اس پر فدا ہو جائے۔ یہ 6 فٹ سے نکلتا قد، چوڑی چھاتی، طبیعت کا خڑوس، مگر ہیروئن کے لیے انا بھی قربان کر دے، مختلف روپ دھار کے ہیروئن کا دیدار کرے، ذہانت ایسی کہ عمیرہ احمد کا سلاڈ سکندر بھی مات کھا جائے، جسے دیکھ کر سہیلیاں رشک کریں۔ مختلف راستوں اور پگڈنڈیوں سے گزرتی ہوئی یہ محبت کی کہانی بالآخر وصول کی صورت میں اختتام پذیر ہو جائے۔ رحاب نے کہانی لکھ کے ایک گہرا سانس لیا، کیونکہ اس نے اپنی حسرتوں کو لفظ کی اس قبر میں اتار دیا تھا۔ ایک خوبصورت زندگی جواب لوگوں کے ذہنوں پر ایک چھاپ چھوڑ جائے گی، کوئی اس کی ہیروئن کی تمنا کرے گا تو کوئی اس کے کسی ایسے منظر میں خود کو تلاشے گا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ صرف خوابوں اور خواہشوں کا انبار ہے، جسے لکھنے والے نے خود کو دھوکہ دینے کے لیے پتہ نہیں کن خیالاتوں میں لکھا ہو۔ ہاں، اس کے قلم سے یہ کردار مر بھی تو سکتا تھا نا۔ لکھنے والا تو بس کہانی لکھتا ہے، کبھی پیٹ بھرنے کے لیے، تو کبھی شہرت کے لیے، تو کبھی خود کو بہلانے کے لیے۔ لکھنے والا کوئی تعقیب تقدیر تو نہیں، کیا خبر اس کی ذاتی زندگی کس قدر مفلوج ہو اس کی تحریروں سے۔ ضروری نہیں کہ لکھنے والا اپنی تحریروں کا مکین ہو، پسماند علاقے سے بھی تعلق رکھ سکتا ہے نا، جہاں اس کی زندگی کسی قاری کے لیے قابل رشک ہو سکتی ہے، وہاں وہ کس قدر بیزار ہو چکا ہوتا ہے۔ جانے کیوں لوگ لکھنے والوں کو کوئی اوپرائی مخلوق سمجھ لیتے ہیں اور اس کے کرداروں میں جیتے جیتے جینا بھول جاتے ہیں۔ یہ تو بس حسرتوں کا پہناوا ہے۔
تیری حسرتیں، میری حسرتیں، ہم سب کی حسرتیں۔ وہ کچھ لوگ ان حسرتوں کو لفظوں کا لباس دیکھ کے خوابوں کی دنیا بسا لیتے ہیں، اور کچھ حقیقت سے آنکھیں چرانے کے لیے ان حسرتوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو صرف دل کی تسلی کے لیے ان خوابوں میں رہتے ہیں تاکہ رات میں اچھے خواب دیکھ سکیں، یعنی شیخ چلی کا خیالی محبوب۔ ختم شد۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو دکھیاری رائٹر کا ناول پسند آیا ہوگا۔ یہ ناول میں نے ویسے پہلے نہیں پڑھا ہوا تھا، بس اس کا لاسٹ اینڈ پڑھا تھا، تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ریویو کے لیے کچھ نہ کچھ ریڈ کرنا پڑتا ہے، مطلب بیچ میں پڑھ لیا اور لاسٹ میں پڑھ لیا۔ تو جب میں نے لاسٹ کی لائنیں پڑھی نا تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اپنا بھی ایک خواہشوں کا انبار بنایا جائے، یعنی ناول لکھا جائے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو میں بتاتی چلوں کہ میں بھی ایک رائٹر ہوں، ناول لکھتی ہوں۔ ابھی میرا ایک کنٹینیو ناول چل رہا ہے، وہ کمپلیٹ ہوگا تو انشاءاللہ اس کو بھی اپلوڈ کروں گی۔ تو ابھی نیکسٹ ایپیسوڈ تو آئے گا جو چل رہا ہے ناول اس کا، اور اس کے بعد میں نے سوچ لیا ہے کہ اپنا ناول بھی ڈالوں۔ انشاءاللہ انتظار کریے گا میرے ناول کا، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا ناول پسند آئے گا، اور یہی تھا میرا سب سے بڑا سرپرائز کہ میں اپنا خود کا لکھا ہوا ناول اپلوڈ کرنے والی ہوں جلد ہی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو انتظار رہے گا۔ کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ کس کس کو انتظار ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور نیک تمناؤں میں یاد رکھیے گا۔